السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، موجودہ دور کا سب سے زیادہ سینسٹیو اور سب سے زیادہ حساس موضوع جو اس وقت یہاں رکھا گیا ہے، اور دوسری جماعتوں، دوسرے مکاتب فکر کے مد مقابل جماعت اہل حدیث کے لیے یہ موضوع زیادہ سینسٹیو اور زیادہ حساس ہے، کیونکہ اس انداز کا بگاڑ کہ غیر اہل افراد سے علم حاصل کرنا اور ایسے لوگوں کی جانب رجوع کرنا جو بظاہر وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بظاہر ان کی فین فالوئنگ ہے، بظاہر ان کو سنا جاتا ہے، بظاہر ان کی شہرت ہے، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کے یہاں اس حد تک وسعت نہیں ہے جس حد تک جماعت اہل حدیث کے افراد اس موضوع میں پھسلتے نظر آتے ہیں۔ یہ فتنے ایسے افراد سے علم حاصل کرنا جو علم پیش کرنے کے حقدار نہیں ہیں، ایسے افراد سے علم حاصل کرنا جن کو اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کریں، فتوے کا منصب اختیار کریں، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں۔ یہ فتنہ دوسرے اقوام اور دوسرے مکاتب فکر کے مد مقابل جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں کے یہاں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک انسٹرومنٹ ہمارے ہاتھ میں ہو، ایک کیمرے کے ہم مالک بن جائیں، چند ویب سائٹس ہم کو یاد ہو جائیں، گوگل پر کوئی چیز ریسرچ کرنا ہم کو آ جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقام مفتی اور علامہ کا ہو گیا، جبکہ یہ دین کے ساتھ خیانت ہے، شریعت اسلامیہ کے ساتھ خیانت ہے، دین اسلام کے مراجع اور مصادر کے ساتھ خیانت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پورے اسلام کو منہدم کرنے کے لیے یہ ایک غلط فکر ہمارے لیے کافی ہے۔ آج اس دور میں، جس دور میں ہر شخص مفتی اور علامہ بنا بیٹھا ہے، وہ دور جس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے مسئلے میں جس نتیجے پر پہنچ گئے وہ نتیجہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور اس کے بعد اس کو اسلام کا حصہ سمجھ کر کے دوسروں کے سامنے پھیلانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں کو اس کے اوپر عمل کرنے پر ابھارنے کا کام جس انداز سے ہمارا نوجوان کر رہا ہے، یہ حقیقت میں قرآن و سنت کے موقف اور قرآن و سنت کے مزاج اور قرآن و سنت کے منہج کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں ایک وہ واقعہ مجھ کو ہمیشہ یاد آتا ہے، جب امام و دار الہجرہ، جن کے بارے میں بعض روایات کے مطابق علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اس روایت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، وہ روایت غالباً ترمذی کی صحیح روایت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کا علم مدینہ کی طرف ایسے سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر کے سمو جاتا ہے۔
غائب ہو جاتا ہے، اس کے اندر سمٹ کر کے اپنے وجود کو اسی کے اندر گم کر دیتا ہے، ویسے ہی ایک دن مدینہ کی جانب علم شریعت ایسے ہی سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹتا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد غالباً امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عہد مبارک ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی تالیف سے پہلے کے دور میں مدینہ کے امام رہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کو امام دار الہجرہ یعنی امام مدینہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کا مقام اور جن کی اہمیت اس دور کے افراد سے سمجھی جائے، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب موطا امام مالک یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تالیف سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے مقام پر فائز تھی، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے اہم مقام امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب موطا کو حاصل تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے ان کا عہد مبارک مراد ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ ایک وفد اور ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس آتا ہے اور ان سے 40 یا 42 سوالات کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ فلاں مسئلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے، اور اس کے بعد دور گزر جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب تھا، مرض الموت میں مبتلا تھے، زار و قطار رو رہے ہیں اور زار و قطار ان کے آنسو بہ رہے ہیں، اور اسی حالت میں ان کے شاگردوں نے ان سے دریافت کیا کہ امام محترم آپ کی تو ساری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزری ہے، آپ کی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کی مبارک احادیث کو بیان کرنے، لوگوں کے سامنے اس کی شرح اور تفسیر بیان کرنے میں گزری ہے، آپ اتنا بلک کر کے کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ واقعہ ایسا ہے کہ میرے پاس چند افراد آئے تھے، انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، ان سوالات میں سے 36 سوالات کے بارے میں نے جواب دیا کہ مجھ کو اس کا جواب نہیں معلوم، لا ادری کہا، میں علم اس کا نہیں رکھتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ میں نے 4 یا 6 سوالات کا جواب دے دیا، چند سوالوں کا جواب دیا اور اکثر سوالوں کے جواب سے معذرت کر لی، تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے پچھتا رہا ہوں کہ کاش ان 4 سوالات کے جواب بھی میں نہ دیتا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ کو پکڑ لے کہ تم نے ایسا جواب کیوں دیا، جواب تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ احساس ذمہ داری تھی، یہ وہ حساسیت تھی، وہ سینسٹیوٹی تھی جس کی بنیاد پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا عظیم مقام رکھنے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور دنیا کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑی جس کی بنیاد پر اگر آج ہم سوالوں کا جواب دیتے ہیں، یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا جائے، باز پرس کی جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس سے پوچھ لیا جائے گا، جس سے سوال کر لیا جائے گا، یعذب، اس کو عذاب دیا جانا یقینی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن آج کے دور میں آپ چلتے پھرتے کسی عالم سے، کسی غیر عالم سے، کسی برادر سے، کسی غیر عالم اور واعظ سے، کسی بھی شخص سے اگر سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو ایسی صورت میں دنیا کیا کہے گی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میرے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کو کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو مرتب کریں۔ تو موضوع بہت حساس موضوع ہے کہ ہم دین کا علم کن ذرائع سے حاصل کریں، کون سے اسباب ان کے سلسلے میں اختیار کیے جائیں،
کن لوگوں سے علم حاصل کیا جائے، علماء کن کو کہا جاتا ہے، ان کی صفت کیا ہوتی ہے، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جن سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے، ان کی صفات کیا ہیں، دلائل کی روشنی میں میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ میں تمہید کو یہیں پر ختم کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء اور سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو کسی مسئلے کا حل نہیں پتا ہے، کسی بات کا علم نہیں ہے، کسی مسئلے کا فتویٰ اور جواب نہیں جانتے ہو، اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر، لہذا اہل ذکر سے سوال کر لو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر سے مراد وہ علماء کرام ہیں جو صحیح اور غلط کی تفریق کا علم اور صلاحیت رکھتے ہیں، وہ علماء جو جانتے ہیں کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے، وہ علماء کرام جو متشابہ اور محکم آیات اور دلائل کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ علماء کرام جانتے ہیں کہ علم کون سے ذرائع سے اختیار کیا جانا چاہیے، صحابہ کرام نے کون سی چیز میں کس انداز سے فیصلے کیے، ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث میں اس سے متعلق کون سے حل پیش کیے گئے۔ تو یہ علماء کرام جب تک مسائل کا حل پیش کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، جب تک تم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تمہارے مسائل پھنس جائیں، تم کو کسی چیز کا جواب اور فتویٰ چاہیے تو فاسألوا اہل الذکر، تو اہل ذکر سے تم لوگ سوال کر لیا کرو۔ اور جو آیت کریمہ سورہ یوسف کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، میں اللہ رب العالمین کی جانب بصیرت کے ذریعے سے بلاتا ہوں۔ یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ یہ بصیرت علم ہے، اور علم کہا جاتا ہے اس چیز کو جس پر انسان کو مکمل یقین حاصل ہو۔ اگر علم کے مسائل میں شبہات پیدا ہو گئے تو وہ علم نہیں، وہ شبہات والی جہالت والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں خود بھی اور میرے ماننے والے پیروکار یعنی صحابہ کرام بھی اسی راستے کی جانب بصیرت اور حکمت و دانائی اور مکمل علم اور یقین کی حد تک مسائل کو جاننے کے بعد اس کی جانب بلاتے ہیں۔ ہمیں اس راستے کے بارے میں شبہات کے ہم شکار نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اس پر تحقیق و جستجو کی ہے، اس کے بارے میں یقین حاصل کیا ہے۔ ایک انسان آج کے دور میں اگر آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہے تو کان کے ڈاکٹر کے پاس جانے کو گوارا نہیں کرتا۔ ایک شخص کو اگر کان میں تکلیف ہے تو وہ جا کر کے پیٹ کے ڈاکٹر سے علاج حاصل نہیں کرتا۔ ایک شخص کو اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ جا کر کے پیر یا ہڈیوں کے ڈاکٹر کو اپنے آپ کو نہیں دکھائے گا۔ ایک شخص جس کو کینسر ہو گیا وہ جا کر کے دل کے ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کراتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو شریعت اسلامیہ میں کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے تو جو عالم دین جس فن کا ماہر ہے اس عالم دین کے پاس جا کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہی وتیرہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آ جائے، کوئی سوال کرے، اگر علم یقین کی حد تک تو ہے تو جواب دیتی تھی، ورنہ فرماتی تھی کہ فرائض کے مسائل، میراث کے مسائل فلاں صحابی رسول سے پوچھے جائیں، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں سوال کرنا ہے تو فلاں صحابی رسول کے پاس جائیں، اور
قرآن مجید کے بارے میں، سنت رسول کے بارے میں، اسرار بیت نبوت کے بارے میں، مختلف موضوعات پر جو سوالات کرنے ہیں ان کے ماہرین کے پاس جا کر کے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اس وجہ سے یہ دور ہے جو تخصص کا دور ہے، یہ دور جس دور میں ایسے علماء کرام اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے موجود ہیں جو آپ کو مختلف موضوعات پر مکمل علمیت، مکمل گہرائی اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسے علماء کرام سے رابطہ بنانا، چاہے وہ رابطہ سوشل میڈیا پر بنے، چاہے براہ راست ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے بنے، چاہے ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کی شاگردی اختیار کرنے کے امکانات ہوں، جس حد تک اس کے ممکنہ امکانات موجود ہیں اس حد تک ہم کو ان سے لگاؤ اور قربت اختیار کر کے علم شریعت کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ یہ علم شریعت جاہلوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، جہل کی بنیاد پر، شبہات کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ علم شریعت یقین اور علم کی بنیاد پر حاصل کیا جانا چاہیے تاکہ انسان کامیابی اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کے بارے میں بے شمار فضائل کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو، ان لوگوں کے درجات کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے زیادہ بلند بنایا جو ایمان نہیں لائے۔ والذین اوتوا العلم درجات، لیکن جو لوگ اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یقین کے ساتھ مسائل کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے ہیں اور معقول و منقول اور ساری کی ساری چیزوں میں مکمل پختگی رکھتے ہیں، متشابہ اور محکم کا علم ان کے پاس ہے، تو ایسے لوگوں کا مقام ان عام مومنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ علماء کا مقام اتنا بلند، اتنی زیادہ عظمت والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین بذات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دینے کے لیے نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ انسانوں کا محتاج ہے، نہ علماء کا محتاج ہے، نہ انبیاء کا محتاج ہے، نہ کتابوں کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے اہل علم کا تذکرہ اس عظیم آیت کریمہ کے اندر کر کے علماء کرام کے مقام کو واضح کر دیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کے مقام کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ علم کے بہت زیادہ محتاج ہیں، جیسے انسان ہر لمحے میں سانس لیتا ہے اسی طریقے سے ہر سانس کے ساتھ وہ علم کا محتاج ہے۔ البتہ انسان کھانے پینے کا محتاج علم کے برابر نہیں، کیونکہ انسان دن بھر میں ایک بار، دو بار، تین بار کھانا کھا لے، پانی پی لے تو زندگی جینے کے لیے کافی ہے، لیکن ہر سانس کے ساتھ اگر وہ رب کائنات کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جانور دن بھر کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کو عقل و شعور سے محروم رکھا ہے۔ انسان بھی کھاتا اور پیتا ہے، لیکن اس انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نواز کر کے اس کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن مجید کو ہم نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، لیکن پہاڑوں نے اس کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اگر وہ قبول کر لیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس انسان نے اس کو قبول کر کے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔
تو یہ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کے بار کی ذمہ داری اٹھانا، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا، یہ انسانوں کے اوپر ڈالا گیا، اور اس کے حقوق علم کی بنیادوں پر مکمل کیے جا سکتے ہیں، ویسے مکمل نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طریقے سے امام ابو بکر آجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو علم کی بنیاد پر وہ جواب دیتے ہیں۔ جب وہ کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں فرشتے ان کے راستے میں اپنے پنکھ بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں سمندروں کی تہوں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چڑیا چہچہاتی ہیں تو ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ علماء جب علم کے راستے میں نکلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ان کے لیے علم کی فضیلت رکھی گئی۔ تو یہ علماء کرام ہر حالت میں اپنے لیے فضل و کرم کو لازم کرنے والے ہیں، لہذا علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنا اور ان کی صحبت میں زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے خطاب میں میں علم کو حاصل کرنے کے ذرائع کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا جو اصولی بنیادوں پر ہوں گی۔ محدثین کرام کے اقوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، قرآن مجید کی آیات اور صحابہ کرام نے کون سے طریقوں پر اس علم کے حصول کو، تعلیم و تعلم کے اس مبارک ذریعے اور اس مبارک سلسلے کو کس انداز سے باقی رکھا ہے، ان بنیادوں پر آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو انہوں نے نقل کیا بعض تابعین سے، اور اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے، تمہاری امانت ہے، یہ علم جو ہے یہ تمہاری شریعت اور تمہارا دھرم اور تمہارا مذہب ہے، لہذا جس سے علم حاصل کرو ان کے بارے میں غور و تدبر کر لو کہ وہ صحیح بنیادوں پر علم کو تم تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے۔ جن سے علم حاصل کرو ان کے بارے میں ان شرائط کو دیکھ لو، پرکھ لو جن شرائط کا تذکرہ صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم عمن یخالل۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے، لہذا تم جس سے دوستی اختیار کرتے ہو، جس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جس کی صحبت اختیار کرتے ہو، جس کے ساتھ دعوتیں کرتے ہو، سفر کرتے ہو، بے تکلف ہوتے ہو، جن لوگوں سے تمہاری قربت ہے ان لوگوں کے بارے میں غور و تدبر کر لو کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا وہ دوستی کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو تم نمازی پرہیزگار ہو اور غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ جاؤ اور ان کے ذریعے سے شیطان رجیم تمہارے اوپر حاوی ہو کر کے ان کی صحبت کے نتیجے میں تم کو مسجدوں سے دور کر دے، علم شریعت سے دور کر دے، قرآن و سنت سے دور کر دے، منہج صحابہ سے دور کر دے۔ لہذا انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے اور اس کو غور و تدبر کرنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ وہ لوگ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج پر اگر کھڑے اترتے ہیں تو ان کی صحبت باقی رکھی جائے، ورنہ ان سے دوری اختیار کر لی جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمارے سامنے بیان فرما دی، اور
امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا وہ قول بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے پوچھئے کہ کیا جانکاری رکھنے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کے درمیان برابری اگر نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان اگر تفریق کی گئی ہے تو تفریق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جاہل ہے اور ایک شخص عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شخص یعنی ایک عالم دین اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ابن ماجہ کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم دین 1000 عابدوں پر، 1000 عبادت گزاروں پر، 1000 تہجد گزاروں پر، ایک ایسا شخص جو 5 وقتہ نمازوں کا پہلی صف میں پابندی کر کے اہتمام کرتا ہے، ایک ایسا شخص جس کی تہجد کبھی نہیں چھوٹتی، صدقات و خیرات نہیں چھوٹتے، حج و عمرہ نہیں چھوٹتا، بے شمار عبادات کرتا ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 1000 آدمی جمع کر دیے جائیں اور ان کے مد مقابل ایک عالم دین ہو تو یہ ایک عالم دین شیطانوں پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو کاٹنے والا، شیطان کو ہرانے والا، شیطان کے وسوسوں سے لوگوں کو دور کرنے والا یہی عالم دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ شیطان شام کے وقت میں اپنے چیلوں سے سوال کرتا ہے کہ تم لوگوں نے آج کیا کیا؟ اس کا کوئی چیلا کہتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، کوئی کہتا ہے کسی کو زنا کاری کے لیے مجبور کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب پینے پر آمادہ کر دیا، فلاں گناہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک شیطان کا چیلا آ کر کے کہتا ہے میں نے ایک طالب علم کو شرعی علم کے حصول سے روک دیا، وہ مدرسے اور مسجد تک نہیں پہنچ سکا، لہذا ایوارڈ اسی شیطان کے چیلے کو دیا جاتا ہے جس نے ایک طالب علم کو حصول علم سے دور کر کے دنیا کے اندر خیر کے راستوں میں سے ایک راستے کو بند کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے علم کا مقام رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، علم کی بنیاد پر رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ رات میں کوئی شخص تہجد پڑھے اور کوئی دوسرا شخص علم کے حصول میں شریعت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت لگائے تو تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ انسان رات کے وقت کو علم کے حصول کے لیے صرف کر دے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر پر مہمان تھے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے میزبان تھے۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پر آرام کرنے کے لیے گئے تو ان کی بیٹی نے ان کے پلنگ کے نیچے وضو کے لیے پانی رکھ دیا، اور اس کے بعد ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر کے یہ لوگ رخصت ہو گئے۔ ہوتا کیا ہے، صبح جب بیٹی دیکھتی ہے کہ پانی ویسے ہی کہ ویسا رکھا ہوا ہے، پانی خرچ نہیں کیا گیا، تو اپنے والد سے صبح شکوہ کرتی ہے کہ میں نے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریفیں سنی تھی، بہت مقام تھا، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ رات بھر آرام کے ساتھ سوئے ہیں، جب رات کے کھانے پر آپ کے سامنے بیٹھے تھے تو انہوں نے ضرورت سے زیادہ خوب ڈٹ کر کے کھانا کھایا تھا، جبکہ علماء کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا بہت کھاتے تھے تاکہ زیادہ غنودگی طاری نہ ہو اور علم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر کے رکھیں۔
تو امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی کا شکوہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھا کہ بیٹی کو یہ شکوہ ہے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے استاذ احمد بن حنبل کے گھر آیا، مجھ کو اس سے اچھی روزی، اس سے پاکیزہ کھانا، اس سے زیادہ پاکیزہ روزی دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی تھی، لہذا میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، آسودہ ہو کر کے کھانا کھایا اور اس کے بعد بستر پر چلا گیا۔ لیٹا ہی تھا کہ ایک شرعی مسئلہ میرے ذہن میں ابھر کر کے آیا۔ اس شرعی مسئلے کے بارے میں غور و تدبر کرتے 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 پوری رات گزر گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ وضو کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ رات میں سویا ہی نہیں، علمی مسئلے میں مشغول رہا، لہذا سویرے اٹھ کر کے مسجد کے لیے نکلا، وضو کا پانی ویسے ہی رکھا رہا، اس وجہ سے میں رات میں سو نہیں سکا۔ تو یہ مقام تھا رات میں علم حاصل کرنے کا، یہ مقام تھا ہمارے علماء کرام کا۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ چند چھوٹی چھوٹی ایسی حدیثیں جن پر اعدائے اسلام کو اعتراضات تھے، ان مسائل سے اس رات میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 40 بنیادی مسائل مستنبط کیے، جو آج تک دین کے مسائل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جن مسائل کو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بعد کے دور میں اپنی کتاب فتح الباری کے حواشی میں ذکر بھی کیا ہے۔ لہذا علم یہ مستقل مشغلہ ہے، علم یہ مستقل عبادت ہے، علم یہ رب کائنات کو پہچاننے کا مستقل ذریعہ ہے۔ علم اس کے ذریعے انسان ایک عام انسان سے نکل کر کے ایک مقام اور عظمت رکھنے والا انسان بنتا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو وقت خاص کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر سن لو کہ تم اگر صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں نکلو اور اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا علم حاصل کر لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور اگر تم کسی وقت نکلتے ہو اور اللہ رب العالمین کے دین کے مکمل باب کو حاصل کر لیتے ہو، یعنی ایک مسئلے کے سارے دلائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، سارے دلائل کو جمع کرتے ہو اور اس مسئلے کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہو، تو یہ چیز تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لہذا تم علم میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرو۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں علم کے مقام کو واضح کیا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو غار حرا میں روانہ کر کے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے دبوچ کر کے کہیں اقرا، پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ جس بات کا حکم دیتی ہے وہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ پڑھا جائے اس رب کے نام سے جس نے ہم کو پیدا کیا، یعنی علم شریعت حاصل کیا جائے، اور اسی کے ساتھ دین اسلام کا دوسرا سرچشمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں ما انا بقاری کے کلمات کے ذریعے آپ کی زبان مبارک سے نکل کر کے دستور دنیا کے اس دنیا کا شریعت اسلامیہ کا دوسرا دستور بن کر کے ابھرتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں۔ آپ غور کریں، ایک جانب اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، اگر انسان آج کے دور جیسا انسان ہوتا تو کچھ بھی پڑھنے لگتا۔ ایمانداری کا تقاضا تھا، امانت داری کا تقاضا تھا، اور مکمل احساس ذمہ داری کا تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھبراہٹ کے عالم میں پوچھتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں۔
آج کے دور میں اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہم کیا پڑھیں، کن چیزوں کا مطالعہ کریں، کن چیزوں سے استفادہ کریں، کن چیزوں سے دین حاصل کریں، تو ایسی صورت میں ہمارے بہت سارے مسائل اسی کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر دین کے مقام کو واضح کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، چند مثالیں بیان کروں اور اس کے بعد اپنے موضوع پر آؤں گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ایک جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اترنے لگے، جب گھوڑے سے نیچے اترنے لگے تو گھوڑے کے پیٹھ پر جو رسیاں لٹکائی جاتی ہیں اسی کے ساتھ پیر رکھنے کا پائتابہ ہوتا ہے، جس پر پیر رکھ کر کے انسان چڑھتا ہے یا اترتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے، آپ کے چچا کے بیٹے، اور علم میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے زیادہ اونچا مقام رکھنے والے، وہ فوراً ان کے پیر کے پیتابے کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا غضب کرتے ہیں، آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، مدینہ کے بڑے علماء کرام میں سے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ بِعُلَمَائِنَا، کہ ہم اسی طریقے سے اپنے علماء کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ علم کا مقام ہے، ایک اونچا مقام رکھنے کے باوجود ایک صحابی رسول علم کی بنیادوں پر ان کے پیر کے جوتیوں تک کو سیدھا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معروف واقعہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے گھروں کی جانب رات میں جب چارپائی پر لیٹتے تھے تو اس جہت میں پیر نہیں کیا کرتے تھے جس جہت میں ان کے اساتذہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ احترام کے تقاضے کی وجہ سے اپنے پیروں کو دوسری جانب پھیلاتے تھے اور اساتذہ کے گھر کی جانب پیر پھیلانے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب بیٹھتے تو کتاب کا ورق جب الٹنا ہوتا تھا تو بڑے آہستہ سے کوئی باریک چیز اس میں ڈالتے، اس کو ابھارتے اور بڑے دھیرے سے پلٹتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ورق کے پلٹنے کی آواز سے یا اس کے اوپر سے اٹھنے والی ہوا سے میرے استاذ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، لہذا میں اپنے استاذ کے احترام میں ایسا عمل کرتا ہوں۔ یہ صورتحال تھی ہمارے اسلاف کی۔ آپ دیکھیں امام ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے پانی پینے کی ہمت نہیں کرتا تھا، جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو پانی پینے کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے استاذ کو امام شافعی کو برا لگ جائے۔ جب ان کی نگاہیں ادھر ادھر گئیں جلدی سے پانی پیا پھر رکھ دیا، ان کے سامنے پانی پینے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ علماء کرام کا احترام تھا ہمارے اسلاف کے ہاں جو آج کے دور میں ختم ہو چکا ہے۔ ہم کو علماء کرام سے اسی انداز کا احترام کا رشتہ بنانا ہوگا، تب ہمارے دین کے اصلاح کے امکانات بنیں گے۔ اب آئیے علماء کرام کون سی صفات سے متصف ہونے چاہیے، کن علماء کرام سے ہم دین حاصل کریں، کس انداز سے ہم علم شریعت کے لیے شخصیات اور علماء کرام کا انتخاب کریں، اس سلسلے میں تھوڑے سے اقوال ذکر کر کے میں بعض شرائط اور بعض نقاط کی جانب آؤں گا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علیک بطرق الہدی ولا یضرک قلۃ السالکین، فرمایا اے میرے شاگردوں سن لو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہدایت کے راستوں کو اختیار کرو، اور تم کو ہدایت کے راستے کی جانب آنے والے افراد کی کمی کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک استاذ کے سامنے ایک شاگرد ہے، لیکن وہی ایک شاگرد اس کا راوی بنتا ہے
اور اس کی روایتیں ہزاروں سال تک مسجدوں میں گونجتی رہتی ہیں. مسجدوں میں، مدرسوں میں، علم کی مجلسوں میں اسی کی روایتوں کی بنیاد پر لوگ علمی مسائل کو ذکر کرتے ہیں. تو فرمایا تم ہدایت کے راستوں کو اختیار کرو اور اس بات کو سمجھ لو کہ کم پیروکار یا قلت کے ساتھ شاگردوں کی تعداد یہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. وَإِيَّاكَ وَطُرُقِ الضَّلَالِ، اور فرمایا کہ سنو خبردار، تم ضلالت و گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ایسا نہ ہو کہ تم فین فالوئنگ دیکھ کر کے یوٹیوب پر فالوورز اور جتنے مشاہدین ہیں ان کو دیکھ کر کے دھوکے میں پڑ جاؤ. بسا اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے علماء کرام جن کا مقام دنیا کے بڑے علماء کرام میں شمار کیا جانا چاہیے، ہم جیسے لوگ آج کے دور میں ان علماء کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے ویڈیوز، ان کے آڈیوز اگر دیکھے جائیں تو اس کو دیکھنے والے 150 لوگ ہوتے ہیں اور مدت 2 سال 3 سال کی گزر چکی ہوتی ہے. لیکن جو بات انہوں نے 2 سال 3 سال پہلے کہی، قیامت کے دن راہ نجات ہونے کے لیے وہی بات ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہم کو نجات نہیں دے سکتی. لہذا فالوئنگ نہ دیکھی جائے، فالوورز نہ دیکھے جائیں. تو فرمایا خبردار، تم ضلالت و گمراہی کے راستوں سے بچو اور تم کو پیروکاری کرنے والوں کی کثرت دھوکے میں نہ ڈالے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے مقدمے میں ابو الزناد رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ ادرکت بالمدینۃ 100، میں نے مدینہ میں 100 علماء کرام کو پایا. مدینہ منورہ میں 100 علماء کرام مجھ کو ملے. کلہم مأمون، سارے کے سارے علماء کرام علم کے لحاظ سے مامون تھے، ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا تھا. ما یؤخذ عنہم الحدیث، لیکن ان سے حدیثیں لینے سے بڑے صحابہ کرام اور علماء کرام روکا کرتے تھے، منع کرتے تھے کہ ان سے علم حاصل نہ کرو. کیوں ایسا تھا؟ یقال لیس من اہلہ، کہا جاتا تھا یہ اس کے اہل نہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے. آپ اس دور میں جا کر کے دیکھیں جس دور کی یہ بات کہی جا رہی ہے. اور یہی اتنا نہیں، اور کفایہ ایک کتاب ہے اس کے اندر امام بغدادی کی، اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات بھی موجود ہے، لا یؤخذ عنہم العلم، ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں. پہلی روایت میں حدیث نہ لینے کی بات، دوسری روایت میں علم حاصل نہ کرنے کی بات، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی عبارت کی شرح و تفسیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ ان سے علم حاصل نہ کرنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے علم کتابوں سے حاصل کیا تھا، علماء کرام سے حاصل نہیں کیا تھا. خود مطالعہ کر کے علم حاصل کر لیا تھا، علماء کرام کی شاگردی اختیار کر کے، بحث و مباحثہ کر کے، علماء کرام کی صحبت اختیار کر کے علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ کتابوں سے علم کو رٹ لیا تھا اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. لہذا ان کو ناقابل اعتماد عالم قرار دیا گیا، جبکہ وہ علم کا ایک سمندر رکھتے تھے کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں. لیکن علماء کرام اپنے شاگردوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک روایت ہے الکفایہ ہی کے اندر امام بغدادی کی اسی کتاب میں فرمایا لا یؤخذ العلم الا من شہد له بالطلب، کہ علم صرف اسی سے حاصل کیا جائے جس کے بارے میں علم کے حصول کی گواہی دے دی ہو علماء کرام نے جس کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے باتیں سیکھی جا سکتی ہیں، اس کے پاس جا کر کے فتویٰ لیا جا سکتا ہے، لہذا اسی سے علم حاصل کیا جائے. اسی طریقے سے کفایہ ہی کی ایک عبارت ہے، کہتے ہیں کہ ہم کسی سے حدیث کو نہیں لکھتے مگر
انہی لوگوں سے جو ہماری نظر میں علم کے حصول میں معروف ہیں، علماء کرام نے جن کو توصیہ اور تزکیہ دیا ہے، علماء کرام نے جن سے علم کے حصول کے لیے رہنمائی کی ہے، ہم انہی سے علم حاصل کرتے ہیں اور انہی سے حدیثیں سنتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں سنتے۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم چھوٹے لوگوں سے حاصل کیا جائے۔ اصاغر کہا جاتا ہے ایسے لوگ جو علم کی گہرائیوں سے واقف نہ ہوں۔ اصاغر کہا جاتا ہے اہل بدعت کو جو علم کی کمزوری کے نتیجے میں بدعات کے شکار ہو جائیں۔ اصاغر کہا جاتا ہے لا علم اور جہالت والے لوگوں کو۔ تو فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ غیر علماء یا ایسے افراد سے علم حاصل کیا جائے جنہوں نے علماء کی صحبت اختیار کر کے علم کے حصول میں ان کا توصیہ یا تزکیہ حاصل نہیں کیا ہے، ان سے علم حاصل کرنا یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے جو سلسلے صحیحہ کے اندر موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کرتے ہوئے کہا لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم، کہ لوگ خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک اپنا علم اپنے بڑے علماء کرام سے حاصل کرتے رہیں، اپنے اکابر سے حاصل کرتے رہیں۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ، اور جب انہوں نے علم کمزور لوگوں سے، جاہل لوگوں سے اور بدعتیوں سے حاصل کرنا شروع کر دیا، وَالشِّرَارِهِمْ، اور برے لوگوں کے پاس جا کر کے زانوِ تلمستہ کرنے لگے، ہلاکو، تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے۔ اور میں بلا کسی جھجک کے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ دور آج کے دور میں شروع ہو چکا۔ آج کے دور میں چند لوگوں سے علم حاصل کر کے ہمارے چند نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کرام سے بیزار ہو گئے، علماء کرام سے رجوع کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ صحیح ہے، معاف فرمائیں گے۔ یہ چیز معمولی جرم نہیں ہے، یہ گناہ عظیم ہے جس کے نتیجے میں ہم دین کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کو تم اس کے اہل لوگوں سے حاصل کیا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ان لوگوں سے لکھی جائے، ان لوگوں سے لی جائے، ان لوگوں سے اخذ کی جائے جن لوگوں کو اس پر مکمل قدرت حاصل ہو۔ لہذا تین طرح کے لوگوں سے علم حاصل کرنا جائز نہیں۔ ایک تو اہل بدعت جو اپنے نفس کی پیروی، اپنی مرضی سے فتویٰ دینے کا کام اور اپنے اجتہاد اور اپنے استدلال کی بنیاد پر دین میں نئے نئے مسائل قائم کر کے اپنے فتووں کو دین کے برابر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور اس کی جانب لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ شخص جو دین کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہو یا عام زندگی میں جھوٹ بولتا ہو، اس سے بھی دین حاصل کرنا صحیح نہیں۔ اور ایسے ہی تیسرا وہ شخص جو غلطیاں کرے حدیث رسول میں، دین کے مسائل میں، اور لوگ جا کر کے اس کو تنبیہ کریں، اس کی اصلاح کریں، اور وہ اصلاح کو قبول نہ کرتا ہو، اس سے بھی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بعض اسلاف نے یہ کہا ہے، یہ مشہور قول ہے کہ لا تأخذوا العلم الا من افواہ العلماء، کہ علم کو علماء کرام کے منہ کے بجائے، علماء کرام کی گفتگو کے بجائے، علماء کرام کی زبانوں کے بجائے کہیں دوسری جگہ سے حاصل نہ کیا جائے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہمارا استاد ہے، شیخ گوگل ہمارے علامہ ہیں۔ آج کے دور میں موجودہ دور کے وسائل، ان کے ذریعے دین کے مسائل کو حل کرنے کی دعوے داری ہمارے تمام مسجدوں میں، تمام گھرانوں میں، تمام جیبوں کے اندر موجود ہے۔ بڑے آرام کے ساتھ ہم مسئلہ گوگل کرتے ہیں اور لوگوں کو جواب دے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رہنمائی کے نہ اصول معلوم ہیں،
صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کے اصول سے ہم واقف نہیں، اس کے باوجود جواب کو حتمی اور یقینی جواب سمجھ کر کے دوسروں کے سامنے پیش کر دینا، سمجھ لیں جو شروع میں واقعہ ذکر کیا گیا وہی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بلکنے کا سبب تھا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں، الکفایہ ہی کی ایک عبارت ہے امام خطیب بغدادی کی، کہتے ہیں کہ الذی یاخذ العلم من الکتب، جو شخص علم کو کتابوں سے حاصل کرتا ہے، یقال له الصحافی، اس کو صحافی کہا جاتا ہے۔ جو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اس کو صحافی کہا جاتا ہے۔ والذی یاخذ القرآن من المصحف، اور جو قرآن مجید کو مصحف سے حاصل کرتا ہے، یقال له مصحفی، اس کو مصحفی کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ جو صحافی ہو وہ جاہل ہے، جو مصحفی ہو وہ جاہل ہے، اس کو علم کے سلسلے میں کسی انداز کی ذمہ داری اٹھانے کا یا فتویٰ دینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اجتہاد و استدلال میں اہل سنت والجماعت کا جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، وہ 4-5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ اہل سنت والجماعت جب کسی چیز پر استدلال کرتے ہیں، کسی چیز کا اجتہاد کرتے ہیں، کسی چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، تو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے فتوے پر آتے ہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے طریقے کو بھی سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں جو واعظین، جو برادرز، جو انجینئرز، جو ڈاکٹرز آ کر کے سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، کیمروں کے سامنے علم کا حصول اور علم کی تلقی اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو آیات کے نمبر تو یاد ہو جاتے ہیں، سورتوں کے نمبر تو یاد ہوتے ہیں، حدیث کی تخریج میں اس کے نمبر تو یاد ہوتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ، اس مبارک حدیث کے بارے میں صحابی رسول نے کون سی شرح و تفسیر پیش کی ہے، وہ اس منہج سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ظاہریہ میں سے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کے غلط استدلال کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کے دھوکے میں پڑ کر کے دین کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر ڈھال کر کے سمجھتے ہیں۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اہل سنت دلیل کا التزام کرتے ہیں، دلیل کو یقینی بناتے ہیں اور تاویلات کو چھوڑ کر کے ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اور کسی دلیل کی بنیاد پر کسی نئے مسئلے کی توجیہ و تعویل کرنی ہو تو دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایسے مجمل اور محمل الفاظ جو اہل بدعت نے اختیار کیے ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو اہل سنت والجماعت اس طرح کی اصطلاحات، اس طرح کے الفاظ کو اختیار کرنے اور استعمال کرنے سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو، کسی سوال کا جواب دینا ہو، کسی مسئلے کا فتویٰ دینا ہو، تو پہلے اس مسئلے کے سارے دلائل، چاہے قرآن مجید کے دلائل ہوں، سنت رسول کے دلائل ہوں، صحابہ کرام کی شرح و تفسیر اور صحابہ کرام کے اقوال ہوں، وہ سارے کے سارے دلائل جب تک جمع نہیں کر لیتے، جب تک اس مسئلے میں آخری فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ سارے دلائل جمع کرنے کے بعد غور و تدبر کرتے ہیں، اس میں سے ناسخ و منسوخ کا فرق کرتے ہیں، راجح و مرجوح کا فرق کرتے ہیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی دلیل حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی دلیل جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے مقام کو پہنچ گئی، کون سی دلیل تواتر کے حد تک پہنچتی ہے، کون سی دلیل صحیح ہے، کون سی صحیح لغیرہ ہے، کون سی حسن ہے، کون سی حسن لغیرہ ہے، کون سی دلیل میں کون سی مضبوطی پائی جاتی ہے۔ محدثین کے اصولوں پر پرکھ کر کے
سارے دلائل کا نچوڑ نکال کر کے اس کے بعد کسی چیز کے جواب تک پہنچتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. آج کے دور میں بڑے بڑے علماء کرام آپ سوال کریں وہ دلیل دے کر کے جواب دے کر کے نکل جائیں گے, اس کے دلائل کی تفاصیل سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی. یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ ہے. ایسا کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں. تو امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے ان 5 اصولوں کو ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, کہ اللہ رب العالمین اس دین کو دنیا سے ایک بیگ نہیں اٹھاتا کہ ایک بیگ کھینچ کر کے دین کو اور علم کو ختم کر دے, لیکن دنیا سے علماء کرام رخصت ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دین بھی رخصت ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. یہاں تک کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اذا لم يبق عالما, جب کوئی عالم نہیں بچے گا, اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے, جاہل ان کے سوالوں کا جواب دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آئیے علماء کرام کن کو کہا جاتا ہے, علماء کی کون سی صفتیں ہیں جن علماء سے ہم کو علم حاصل کرنے کا جواز ملتا ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ امن میں اور خوف کے احوال میں, دونوں حالات میں امت اسلامیہ کے لیے فکر مند ہونے والے علماء کرام قابل اعتماد علماء کرام ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کے سامنے کوئی قضیہ, کوئی مسئلہ آتا ہے علماء کرام کے سامنے, چاہے امن و سلامتی کے احوال میں آئے یا خوف و ہراس کے احوال میں آئے, اذاعوا بہ, تو ایسی صورت میں اس کو وہ پھیلا کر کے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خوف و ہراس کے عالم میں اگر کوئی بات کہیں گے تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کے اوپر اتہامات لگائے جائیں گے, بلکہ وہ بلا خوف لومۃ لائم سارے مسائل کو خوف و ہراس کے عالم میں, امن و سلامتی کے عالم میں, چین و سکون کے عالم میں, بے چینی کے عالم میں لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اور اگر وہ لوٹا دیتے رسول کی جانب, مسئلہ گہرائی کے ساتھ جاننے والے لوگوں کی جانب, تو ایسی صورت میں اس کی حقیقت وہ معلوم کر لیتے. لہذا لوگوں کو علماء کرام کی جانب رجوع کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر تمہارے اوپر رب کریم کا فضل اور اس کی مہربانی نہیں ہوتی, اس کی رحمت نہیں ہوتی, تو تم شیطان کی پیروی کر کے تباہ و برباد ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو راہ ہدایت کو اختیار کرتے. تو یہ پہلی صفت ہے کہ علماء کرام خوف و ہراس میں اور امن و سلامتی میں ہر حالت میں حق کو بیان کرنے کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. دوسری صفت علماء حق کی یہ ہے کہ علماء لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ اور اسوہ ہوتے ہیں, اسوہ اور نمونہ ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اختیار کرنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کہ کیا لوگوں کو تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو, خود اس پر عمل نہیں کرتے جبکہ تم اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو. ایسا نہ کیا کرو, یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو مول لینا ہے.
لہذا جو کہو یقین کے ساتھ کہو، علم کی گہرائی کے ساتھ کہو، علماء کرام سے رجوع کر کے جب اس پر یقین حاصل ہو جائے تب کہو، اور اس کے بعد اس پر عمل کرو، لوگوں کے سامنے نشر و اشاعت کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. علماء کرام کی، علماء حق کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے رحیم اور شفیق ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. لہذا علماء کرام جو انہی انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام جو انہی انبیاء کرام کی ذمہ داریوں کو دنیا کے سامنے قرآن و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، ان کے اندر بھی عوام الناس کے لیے رحمت، رحم دلی اور شفقت ہونی چاہیے کہ وہ مشفقانہ انداز سے لوگوں سے پیش آئیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہ بنو. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. اور اسی طریقے سے علماء حق کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ خشیت اور اس کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے یہ علماء کرام ہیں. کیونکہ جس کے پاس علم جتنا گہرا ہوگا اس کی خشیت اور اس کا تقوی اتنا زیادہ گہرائی اختیار کرے گا. اسی طریقے سے پانچویں صفت علماء کرام کی یہ ہے کہ تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں ان ایام میں وہ صبر کرتے ہیں، طیش میں نہیں آتے، سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرے نہیں کرتے، اپنا مظاہرہ درج کرانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنی غلطیوں اور اپنی غفلتوں کا وہ ان پر توجہ دے کر کے ان کے سلسلے میں توبہ کرتے ہیں. جب ان کے اوپر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں اور امت اسلامیہ عذاب میں گھیری جاتی ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو آزمایا ہے. لہذا صبر و تحمل سے کام لینا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی صلاۃ عصر کی یا زمانے کی، اور اس کے بعد فرمایا ساری کی ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کو انجام دیا، اور ایمان لانے اور اعمال صالحہ کو انجام دینے کے نتیجے میں اس کے بعد اس کی دعوت و تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات ان کے اوپر آتی ہیں ان پر وہ صبر کرتے ہیں. ایسی 4 صفات کے حاملین، ایسی 4 صفات کے مسلمان یہ خسارے اور گھاٹے سے بری ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابیوں کی بشارت دے رکھی ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں. اسی طریقے سے علماء کرام کے یہاں حکمت و دانائی، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کی صفت پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے کی جانب 3 اسالیب کے ذریعے سے بلایا جائے. اگر سننے والا جس کے سامنے ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کے سامنے دعوت و تبلیغ کی جائے. اور اگر سامنے والا ہماری باتوں کو سنتا ہے لیکن سن کر کے انسنی کر دیتا ہے،
ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ مواعظ حسنہ، قصے اور سچے قصے، کہانیاں، قرآن مجید کی عبرتناک کہانیاں اس کے سامنے ذکر کی جائیں تاکہ وہ عبرت پکڑے اور عبرت پکڑ کر کے اپنی اصلاح کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص ہمارے مدعوین میں سے جن کے سامنے ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں ایسا ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو سیدھے سرکشی پر کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری مخالفت کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے اوپر اتہامات لگاتا ہے، زد و کوب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ، مناظرہ اور جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب اختیار کر کے ان کو مسکت جواب دیا جائے، ایسے دلائل قائم کر دیے جائیں کہ یہ خاموش ہو کر کے ہار مان کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ تینوں کے تینوں اسالیب علماء کرام کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ علماء حق کی ایک صفت یہ ہے، علماء حق کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تعلیم کے حصول میں توسیع اور تزکیے کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی نے اپنے نبی کو امتیوں میں بھیجا، تمام امتوں کی جانب مبعوث فرمایا، انہی انسانوں میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان کے بیچ میں کر کے دعوت و تبلیغ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاکیزگی دیتا ہے، ان کے بارے میں تصدیق کرتا ہے کہ میں نے ان کی تربیت کر کے ان کو صحابی رسول کے درجے پر پہنچا دیا، ان کے بارے میں ساتویں آسمان سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور ان کی رب کائنات کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کی عزت و وقار کو سمجھیں، ان کو حیثیت دیں، ان سے رائے مشورہ کریں، ان سے دوستی نبھائیں، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں، ان کا تزکیہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انبیاء کرام جو آتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت سے معروف کرتے ہیں، کتاب و حکمت سے ان کو مطلع کرتے ہیں۔ کتاب یعنی قرآن مجید کا علم دیتے ہیں، حکمت یعنی حدیث رسول سے واقف کراتے ہیں، سنت رسول سے واقف کراتے ہیں۔ اگرچہ یہ سارے کے سارے لوگ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے، تو اس آیت کریمہ میں تزکیہ دینے کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی مزید شرح دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں ابن العربی، ایک تھے ابن عربی جو کہ صوفی تھے، گمراہ تھے، اور ابن العربی یعنی عربی کے لفظ کے اوپر الف لام داخل کر دیں، یہ سلفی تھے۔ ابن العربی کہتے ہیں، الف لام والے ابن العربی کہتے ہیں ان کی ایک عبارت ہے فما زال السلف یزکون بعضهم بعضا، کہتے ہیں کہ اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا تزکیہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے کہ فلاں سے فلاں چیز کا علم لیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو تزکیہ دیا کرتے تھے، باقاعدہ تحریری شکل میں تزکیہ دیا کرتے تھے۔ خلفا عن سلف، بعد میں آنے والے لوگ اپنے اسلاف سے تزکیہ اور شہادات لیا کرتے تھے، ان کی تصدیق کے بغیر ان کے شاگرد ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے تھے، تو فرمایا یہ ایک دوسرے کو تزکیہ دیا کرتے تھے۔ وعلماؤنا لا یاخذون العلم، اور کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو راسخ علماء تھے، قابل اعتماد علماء تھے، لا یاخذون العلم، علم حاصل نہیں کرتے تھے، الا ممن زکا واخذ الاجازہ
من اشیاخہ، کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ان لوگوں سے علم حاصل نہیں کرتے تھے جن کے بارے میں تزکیہ نہ دیا گیا ہو، یا جن کے مشائخ اور اساتذہ نے ان کو علم کو آگے بڑھانے کا اجازت نامہ نہ دے دیا ہو۔ یہ طریقہ تھا اجازت دینے کا، اجازہ دینے کا، تزکیہ دینے کا۔ تو علماء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا توصیہ اور تزکیہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ فلاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 8ویں صفت علماء کرام کی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور فتوے کی ذمہ داری قرآن و سنت اور اجماع امت اور اہل علم کے مشورے اور فہم صحابہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی مسئلے کا فتویٰ، کسی مسئلے کا حکم، کسی مسئلے کا جواب کن چیزوں کی روشنی میں بیان کرتے ہیں؟ قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت، اہل علم کے فہم اور صحابہ کرام کی فہم کی بنیادوں پر کسی چیز کا جواب دیتے ہیں۔ اگر اتنے شرائط نہ پائے جائیں تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وقت مانگ لیتے ہیں کہ مجھ کو جواب نہیں پتا، میں بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ علماء کرام کا وتیرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے 9ویں صفت علماء حق کی یہ ہے کہ مخالفین دین، اسلام کے مخالفین، دین کے مخالفین کے دلائل کو اچھی طریقے سے کچلتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی تو اس میں مصلحت کا تقاضا، صلح کلی کی پالیسی، یہ سوچنا کہ میں اس کے بارے میں زبان کھولوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، گالیاں دیں گے، سوشل میڈیا پر مجھ کو ٹرول کیا جائے گا، مجھ کو برا بھلا کہا جائے گا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حق کہیں گے، رب کائنات راضی ہو گیا، دنیا گالیاں دیتی رہے، اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا اسلام کے مخالفین کے دلائل کو کچلنے میں علماء حق کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کچھ نازل کر دیا گیا لوگوں تک اس کو پہنچا دیں، اپنے رب کی جانب سے جو کچھ ملا اس کی دعوت و تبلیغ کر دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے قتل کی سازشیں کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، آپ کو آزمایا جاتا ہے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، گالی گلوز دیا جاتا ہے، آپ کا استہزاء کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا، آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کائنات حفاظت کرنے والا ہے۔ واللہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین کفر کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے تفسیر اس کی بعض لوگوں نے بیان کی ہے کہ حق کو بیان کرنا، باطل کی تردید کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بلا کسی خوف کے حق کی آواز کو ہمیشہ بلند رکھتے تھے، اور کسی انداز کا کوئی خوف یا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں چند اور آداب ہیں جن کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دوں۔ ایک بہت مشہور عالم دین ہیں احمد عمر بازمول رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ علم جن علماء سے حاصل کیا جاتا ہے ان کی چند صفتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہ متبع لما جاء فی الکتاب والسنہ فلا یقدم الآراء، فرمایا کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا کسی کی رائے کو قرآن و سنت پر مقدم نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے وہ سیاسی امور کو یا ملکی حالات کو دین پر مقدم نہیں کرتے، وہ بلکہ حق بات کہتے ہیں، چاہے سیاست کے مطابق ہو یا موافق ہو یا مخالف ہو۔
وہ بلا خوف کے ساری کی ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اپنی عقل سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی ہوا پرستی سے، اپنے فہم سے، اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں عقل پرستی سے دور رہتے ہوئے، مفاد پرستی سے دور رہتے ہوئے، سیاست سے دور رہتے ہوئے، حالات سے دور رہتے ہوئے، بلا خوف کے وہ ساری کی ساری چیزوں کو واضح کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ عقل کو ترجیح دینے والے عقلانی کون کون سے مکاتب فکر اس زمرے سے نکل جاتے ہیں، میں نام لوں گا تو طوفان کھڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں اپنی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پر اور حدیث پر مقدم کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے علماء کی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مقدم کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان علماء میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر منضبط کر کے، اس پر تول کر کے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ معاصی سے، گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں، گناہوں کے کاموں سے بچ کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور اطاعت کے کاموں کے تحت اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ بدعات و خرافات، گمراہیوں اور جہالت کی ساری چیزوں سے، سارے عناصر سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ متشابہ اور محکم دلائل میں فرق کرنا جانتے ہیں۔ محکم دلائل جو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور متشابہ دلائل جن کے اندر تفاصیل ہوتی ہیں، جن کی مثالیں دوسری مثالوں سے بیان کی جاتی ہیں، ان کے درمیان وہ فرق کرتے ہیں۔ اور جاہلوں کا کیا طریقہ ہے؟ متشابہ دلائل پیش کر کے مسائل کے قضیے کو حل کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ محکم آیات سے اور متشابہ آیات کے فرق سے وہ واقف ہی نہیں ہوتے۔ لہذا علماء حق کی ایک صفت یہ ہے کہ متشابہ اور محکم سے وہ اچھے طریقے سے واقف ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے فہم استنباط سے واقف ہوتے ہیں، اور علم کو کتابت اور شہادت اور اجازہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ علم کو کتابت، شہادت، اجازہ اور تزکیے کے ساتھ مقید کرتے ہیں، اس کے بغیر کسی سے علم نہیں لیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات المصابیح کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو عبرت پکڑنی ہے، اسوہ پکڑنا ہے، دلیل لینی ہے، تو ان لوگوں سے پکڑے جو گزر چکے، جو اس دنیا سے جا چکے۔ فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کیونکہ زندہ آدمی یہ فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا، کبھی ریاکاری کا شکار ہو جائے گا، کبھی شہرت طلبی کا شکار ہو جائے گا، کبھی حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا، کبھی کچھ کرنے لگے گا۔ لیکن جو لوگ استقامت کے ساتھ دنیا میں جیے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہمارے لیے نشان عبرت ہیں، ان سے اسوہ پکڑا جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مامون اور سب سے زیادہ پختگی کے ساتھ علم کو واضح کرنے والے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے، ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے پیر کی دھول کی برابر بھی نہ کوئی محدث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی علامہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول جس کو حجۃ الوداع کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دور سے دیکھنے کا موقع مل گیا، ملاقات نہیں ہوئی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اس صحابی رسول کا مقام بھی یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا
اور وہ رب کائنات سے راضی ہو گئے. اس سے اونچا مقام کسی کو نہیں چاہیے. تو فرمائے سب سے افضل لوگ تھے ابرہا قلوباً، دلوں کے بڑے صاف تھے. ان کے دلوں میں کوئی کجی نہیں تھی، کوئی نفاق نہیں تھا، کوئی میل کچیل نہیں تھا. آج کے دور کے طریقے سے نہیں کہ بیوی کے سامنے کوئی چہرہ، باہر آفسوں میں کوئی اور چہرہ، مارکیٹ میں کوئی تیسرا چہرہ، پتہ نہیں کتنے راون ہم نے پال رکھے ہیں. جہاں جاتے ہیں اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق باتیں کرتے ہیں. حق دب کر کے ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنا وتیرہ نہیں چھوڑتے. تو یہ دلوں کے صاف تھے، دلوں کے سب سے زیادہ صاف. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے سب سے زیادہ گہرے، سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ علم رکھنے والے. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے. اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا. لہذا ان کے فضل و کرم کو، ان کے فضائل کو تم لوگ سمجھا کرو، ان کی پیروی کیا کرو، ان کے آثار پر، ان کے طریقوں پر چلو، اور جتنا کچھ پکڑ سکتے ہو ان کی حق کی باتوں کو پکڑ کر کے اچھی طریقے سے تھام لو. یہی تمہارے لیے راہ ہدایت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم شریعت کو ان علماء کرام سے حاصل کریں جو اس کے اہل ہیں. آج کا دور جو فتنوں کا دور ہے، آج کا دور جو علماء سے بیزاری کا دور ہے، آج کا دور جو علماء کی توہین کا دور ہے، آج کا دور جو بعض علماء کے غلط کرتوتوں کے نتیجے میں دوسرے علماء کرام کو بدنام کرنے کا دور ہے. اس دور میں بھی اگر ہم اپنے موتیوں کو، ہیرے کو، جواہرات کو تلاش کر کے متواضع، مخلص، اہل علم علماء کرام کو تلاش کریں، ان سے رابطہ بنائیں، ان کی رہنمائی میں چلیں، تو یہ علماء کرام کی رہنمائی ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کی ضمانت دینے والی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو علماء کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء کرام کو لازم پکڑیں، علماء بیزاری کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. موجودہ دور جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موجودہ دور جس دور میں ہم نے غیر علماء واعظین سے اپنے دینی مسائل کو جوڑ کر کے سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور وہ خود بھی گمراہ ہیں، ہم کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ایسے لوگوں کی چمک دمک سے دوری اختیار کر کے علماء کرام کی سادگی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دور اسکرین کا دور ہے، یہ دور علم دین اور علم شریعت کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے بھی اسکرین پر آنے سے پہلے میک اپ کرنے کا دور ہے. یہ دور رنگینیوں کا دور ہے، یہ دور چمک دمک کا دور ہے. یہ دور ایک ایسا دور ہے جس دور میں ہم نے ایک کیمرے کے آگے ساری دنیا کو دیوانہ بنا رکھا ہے. یہ دور فضول خرچیوں کا دور ہے، یہ دور ایسے فتنوں کا دور ہے کہ ہمارے یہاں وعظ و تبلیغ، وعظ و نصیحت کرنے والے بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ڈیزائنرز سے مل کر کے ان سے اپنے ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کرا کر کے اور ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمارے علماء کرام جن کو پہننے کے کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے، جن کی مسجدوں میں چٹائی اگر ہو تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا کرتا تھا، وہ مسجدوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے دروس دیا کرتے تھے، اور میلوں میلوں کا سفر بیل گاڑی سے، پیدل اور طویل طویل نہروں کو اس میں غوطہ لگا کر کے نکل کر کے جا کر کے سر کرتے تھے اور عوام کے سامنے اپنے خطابات پیش کرتے تھے. آج ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کی اس سادگی نے
اور ان کے ان خطابوں نے جو ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے انہوں نے پیش کیا، 50 سال، 100 سال، 2 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ان کے ایک ایک خطاب کے نتیجے میں راہ ہدایت پر آنے والے پورے بستی والے، پورے کے پورے گاؤں والے آج بھی نمازی پرہیزگار اور قرآن و سنت کے طریقے پر چلنے والے، عقیدے کو سمجھنے والے آج بھی ان کے ان کارناموں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ ابن باز نے کون سا کیمرہ اختیار کیا تھا، مجھ کو نہیں پتا کہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا کون سا چینل تھا، میں نہیں سمجھتا کہ شیخ علامہ صالح فوزان اور اسی طریقے سے ماضی میں جو علماء کرام گزرے ہیں ان لوگوں نے کون سی رنگینی اختیار کی۔ لیکن آج اگر ایک حدیث کی تخریج کرنی ہو، ایک حدیث پر حکم لگانا ہو، تو اللہ کی قسم کوئی بھی امانتدار اور انصاف پسند عالم دین علامہ البانی کی کتابوں سے استفادہ کیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اخلاص کا نتیجہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ جو دعوت و تبلیغ کی، اس کا ڈنکا آج ساری دنیا میں پٹتا نظر آتا ہے۔ اور میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے اس واقعے کو کئی مرتبہ سن چکا ہوں کہ اسی دہلی کی سرزمین پر، اسی پرانی دہلی ریلوے اسٹیشن کے پاس علامہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک درسگاہ ہوتی تھی، چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی۔ اس مسجد میں بیٹھ کر کے ساری دنیا سے آنے والے اپنے شاگردوں کو عقیدے کی، سنت کی اور اسلام کی تعلیمات دینے والے میاں نذیر حسین محدث دہلوی اسی چھوٹی سی مسجد سے جب وفات پاتے ہیں، تقریباً 80 سالہ دور تدریس ان کا گزرتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تقریباً 22 لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت ہوئے اور ان لوگوں نے صحیح عقیدہ حاصل کیا، اور ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے آج بھی انصار السنت المحمدیہ پورے عرب دنیا میں کام کرنے والی قائم کر رکھی ہے۔ دارالحدیث مدنیہ کو دیکھ لیں، دارالحدیث مکیہ کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے ساری دنیا میں، افریقی ممالک میں، عرب دنیا میں، یورپی کنٹریز میں، چائنا میں، یورپ کی دوسری کنٹریز میں، ہندوستان کے مختلف گوشوں میں آپ دیکھ لیں، ان کے ایک ایک شاگرد نے لاکھوں طلبہ کی ہدایت کا کام کیا اور ان لوگوں کو بیٹھا کر کے ان کی تربیت کی، جس کے اثرات آج بھی نمایاں طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو کسی چیز کو باقی رکھنے والی چیز یہ اخلاص ہوتا ہے، کیمرہ نہیں ہوتا، تصویر نہیں ہوتی، یہ رنگینیاں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا اخلاص اختیار کریں، اس کے اوپر اعتماد کریں، دین کا کام کریں اور اس کے بعد اس کے طریقے پر چلیں۔ موجودہ دور کے چیلنجز ہیں، تھوڑا بہت جہاں ضروری چیزیں ہیں ان کو اختیار کیا جائے تاکہ آپ کی بات دور تک جا سکے، لیکن سب کچھ اسی کو بنا دیا جائے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے، علماء کرام کے مقام کو سمجھنے اور علم شریعت کو سیکھنے کے لیے راسخ علماء کرام، علماء ربانیین سے جڑ کر کے ان سے قربت اختیار کر کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔